کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی آپ کے غزوات کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور امت کے اسلاف خیر القرون صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو، اس شعبے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، بچوں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ میں خود شریک ہوئے، آپ نے فلاں لشکر روانہ فرمایا۔ امت مسلمہ کی عظیم شخصیت ہیں حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین علی، زین العابدین آپ کا لقب ہے اور علی آپ کا اسم گرامی ہے۔ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، گویا حضرت علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اہل بیت کے اہم ترین فرد ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورہ من القرآن۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یوں سکھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی صورتیں سکھائی جاتی تھیں، جس طرح قرآن کریم سکھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف ہمیں قرآن کریم سکھاتے تھے، صورتیں یاد کرواتے تھے، صورتیں ہمیں سکھاتے تھے، جس طرح قرآن کریم کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھیں، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سکھائے جاتے تھے، آپ کے غزوات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ایک دوسرے امت مسلمہ کے عظیم ترین فرد ہیں حضرت اسماعیل۔ یہ اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عظیم لشکر اسلام کے کمانڈر اور لشکر اسلام کے سپہ سالار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے وہ ماموں ہیں جن کو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اے میرے ماموں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، اے میرے ماموں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سعد بن ابی وقاص کا وہ شرف ہے، وہ امتیاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ ہر صحابی عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ ہر آپ کا دیوانہ، آپ کا مستانہ، آپ کا فرزانہ اور ہر آپ کا امتی بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اور سعد بن ابی وقاص وہ عظیم ہستی ہیں، سعد بن ابی وقاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد، اور ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص۔ یہ فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم دیا کرتے تھے، غزوات سکھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یعدھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات گن گن کے بتایا کرتے تھے کہ آپ نے بیٹے جنگ بدر میں آپ نے شرکت فرمائی اور قیادت فرمائی، میرے بیٹے آپ نے جنگ احد میں قیادت فرمائی، فلاں جنگ میں میرے والد یعنی محمد سعد بن ابی وقاص کے بیٹے میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگوں کو گن گن کے بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ھذا شرف آبائکم، اگر تم نے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا ہے، تمہارے آباء و اجداد کے قابل فخر کارنامے یہ غزوات ہیں، بتایا کرو کہ میرے باپ فلاں جنگ میں شریک ہوئے تھے، میرے دادا فلاں جنگ میں شریک ہوئے تھے، میرے والد فلاں جنگ میں شہید ہوئے۔ گویا امت مسلمہ کے لیے قابل فخر اور امت مسلمہ کے لیے قابل شرف وہ حصہ ہے زندگی کا، ہمارے آباء و اجداد جس غزوے میں شریک ہوں، جس جہاد میں شریک ہوں، جس جنگ میں شریک ہوں، اپنے آباء و اجداد کے یہ کارنامے نمایاں کرنا یہی امت مسلمہ کا قابل فخر اثاثہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات گن گن کے بتاتے تھے اور فرماتے تھے فلا تضيعوا ذکرها، اے میرے بیٹے ان جنگوں کو بھول نہ جانا، یہ غزوات کو بھول نہ جانا، یہی تو ہمارے لیے قابل فخر اثاثہ ہے، یہی تو ہمارے لیے قابل قدر کارنامے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے۔ فلا تضيعوا ذکرها وفی علم المغازی خیر الدنیا والآخرہ، اور مغازی کا علم حاصل کرو، دنیا آخرت کی بھلائی اسی علم میں ہے۔